إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ينهي تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها ونقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشيائه ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم الإصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں: اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کو غلو اور اطراء، غلو کا معنی حد سے نکل جانا، حد سے تجاوز کرنا، اس کا معنی ہے غلو. غلو کا معنی ہوتا ہے حد. اب حد سے آدمی کیوں نکلتا ہے؟ یا تو محبت میں نکلتا ہے یا عداوت میں. اصولی بات ہے کہ یا تو کسی کی محبت میں بڑھ گیا حد سے نکل گیا، یا اللہ معاف کرے دشمنی میں بڑھ گیا تو حد سے نکل گیا. اور اطراء کا معنی ہوتا ہے بڑھانا، یعنی اتنا بڑھانا کہ اس کے حدود سے بھی اس کو آگے لے جانا. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نصرانیوں میں بہت زیادہ تھیں، ان کی عادت تھی غلو کی. حد سے نکلنے والی قوم تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ حد سے نکل گئے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس مرتبے پہ لے گئے جو ان کے مرتبہ نہیں تھا بلکہ اس سے زیادہ بلند. اللہ نے ان کو رسالت کا مقام دیا. فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيِّزِ النُّبُوَّةِ، لیکن ان بدبختوں نے اسے نبوت کے مرتبے سے نکال کے مقام الوہیت میں سرفراز کر دیا کہ نعوذ باللہ وہ الہ ہے اور اللہ کے سوا وہ بھی عبادت کے قابل ہے. حتیٰ کہ صرف پھر عیسیٰ علیہ السلام نے غلو نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع، عیسیٰ علیہ السلام کے اشیاء مانا ان کے پیروکار، ان کے ماننے والے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ معصوم ہیں، اور پھر ان کی بھی اتباع کرتے رہے ہر اس بات میں جو وہ کہیں، چاہے وہ بات سچی ہو یا جھوٹی ہو، چاہے وہ بات جو ہے ضلالت ہو یا ہدایت ہو، چاہے وہ بات صحیح ہو یا کذب ہو. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ حد سے اتنے بڑے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے ان کے علماء کو، ان کے عباد کو، ان کے زہاد کو، ان کے پیروں کو انہوں نے اللہ کے سوا رب کا درجہ دے دیا کہ خدا کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا. کیا مانا کہ جو بھی وہ حکم دیں، چونکہ یہ مقام تو اللہ کا ہے نا کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، کہ جو چاہے کریں، جو حکم دیں. تو جب یہ مقام کسی بندے میں مانا جائے تو نعوذ باللہ ہم اس کو بھی تو پھر خدا بنائے. یہ یہود اور نصارہ میں سب سے زیادہ غلو تھا. یہ دونوں قومیں جو ہیں نا یہ غلو کی مریض تھیں. جیسے کہ یہودیوں نے بھی عزیر علیہ السلام میں اتنا غلو کیا کہ عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور نصارہ نے بھی اتنی غلو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے تو ابن اللہ بنایا
اور نعوذ باللہ کسی نے خود خدا بنا دیا اور کسی نے ثالث و ثلاثہ بنا دیا، اور پھر صرف عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں رکے بلکہ اور آگے بڑھ گئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے اصحابی تھے، ان کے حواریین تھے، ان کے اتباع تھے، ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بھی ارباب ہیں، یہ جو حلال کریں، جو حرام کریں، جو ہمیں حکم دیں، جو فرمان جاری کریں، ان کی ہر بات ہم نے ماننی ہے۔ تو اس مقام عصمت پر ان کو بھی لے آئے۔ اور یہود و نصارہ کے بعد یعنی فرق ضالہ میں پھر دو فرقے ہیں جنہوں نے غلو کیا ہے سب سے زیادہ، ایک روافض جن کو آپ شیعہ سمجھتے ہیں، اور ایک خوارج جو ان کے بالکل الٹ ضد ہیں، خوارج اور نواصب۔ یہ دو فرقے جو ہیں یہ بھی حد سے نکل گئے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ ان کا بھی عقیدہ یہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے تو یہ عقیدہ تھا کہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ امام معصوم ہیں، اور معصوم کے بغیر کوئی امامت اور خلافت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ پھر اس سے اور اب آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صورت انسان میں ہیں لیکن اللہ ان کے اندر حلول کر گئے ہیں، اور یہی مولا ہے اور یہی مشکل کشا ہے اور یہی حاجت روا۔ اور اس سے آگے پھر اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جتنے ہمارے 12 امام ہیں تمام کے تمام معصوم ہیں، تمام کے تمام معصوم ہیں، اور تمام کے تمام جو ہیں عالم الغیب ہیں اور عالم ما کان و ما یکون ہیں، اور تمام 12 اماموں کو یہ اختیار ہے کہ یحلون ما یشاءون و یحرمون ما یشاءون، جس چیز کو حلال قرار دیں حلال قرار دیں، جس کو حرام قرار دیں حرام قرار دیں۔ اس لیے ان کے نزدیک اپنے ائمہ کا قول جو ہے وہ تمام اقوال سے بڑھ کر ہے، ان سے سب سے، کیونکہ ان کے نزدیک تو اس کا انکار ایسی ہے جیسے اللہ کا انکار ہو، کفر ہے، اس لیے اس کا جو حکم ہے اسی لیے اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہیں غائب، اور اس دور کو کہتے ہیں غیبوبت کبریٰ، کہ یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے کہ بڑی مدتوں سے مہدی غائب ہیں اور غار میں ہیں اور پتہ نہیں کہ وہ کب آئیں گے۔ تو لہذا اب جو مہدی کا نائب بنے گا وہ بھی امام معصوم کے درجے پر ہے، اس کا بھی وہی درجہ ہے کہ جس چیز کو حلال کر دے، جس چیز کو حرام کر دے، جس چیز کا حکم کر دے۔ اسی لیے ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ متع حلال ہے، عورتوں سے تمتع کرنا حلال ہے، نعوذ باللہ عورتوں سے وضع غیر فطری جو ہے وہ حلال ہے، اور اللہ معاف فرمائے ایسی ایسی باتیں ہیں کتابوں میں جیسے نصارہ کی کتابوں میں اور یہود کی کتابوں میں ہیں۔ اسی طرح بے عین ہی چونکہ عبداللہ ابن سبا تھا وہ یہودی النسل تھا، اصل بنیاد رکھنے والا تو وہ تھا، اور اسی طرح حسن ابن سبا تھا وہ بھی یہودی النسل تھا۔ تو اس لیے ان دو پھر اچھا ان کے مقابلے پہ خارجی آ گئے خوارج بدبخت، انہوں نے کہا اہل بیت کا انکار کر دیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ حدود ایمان سے بھی خارج ہیں، یعنی وہ حضرت علی کے اسلام کے بھی قائل نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ انہوں نے اہل بیت رسول حضرت حسن حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا حضرت حسن کو تو بس شادیاں کرنے سے کام تھا، روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتے تھے، یہ کیسے امام بن سکتے ہیں؟ اور حضرت حسین نے کہا جی اپنے خاندان کے 72 آدمی لے گئے اور ان کو مروا دیا میدان کربلا میں، سارے مدینے کے صحابہ نے روکا، کسی کی بات نہ مانی اور خروج کر لیا، اور خروج کرے جو باغی ہے تو اس کی سزا قتل ہوتی ہے۔ تو لہذا خوارج ادھر نکل گئے۔ اہل سنت والجماعت جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا مسلک ہمیشہ اعتدال پہ رہا۔ انہوں نے کہا امام معصوم کا درجہ جو ہے صرف سیدنا محمد الرسول اللہ، کہ وہ نبی ہیں، وہ سرکار، وہ افضل الرسل ہیں، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ معصوم ہیں، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، آپ کے بعد کوئی معصوم۔ صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے، محفوظ ہیں لیکن معصوم نہیں، معصوم کا مقام جو ہے وہ صرف سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جیسے صحابہ برحق ہیں اہل بیت رسول بھی برحق ہیں، جیسے سیدنا صدیق و عمر عثمان برحق ہیں، اسی طرح حضرت علی حسن حسین و معاویہ بھی برحق ہیں۔
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور یہ تمام جو ہیں اصحاب و اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت علی کے بارے میں انہوں نے کہا وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن چوتھے خلیفہ ہیں، اور ابتدا میں وہ وزیر تھے سیدنا ابی بکر کے، سیدنا عمر کے، سیدنا عثمان کے، اس کے بعد ان کو خلافت کا مقام ملا۔ وہ خلیفہ راشد ہیں، خلیفہ برحق ہیں، لیکن ان کا مقام جو ہے چوتھے نمبر پر ہے۔ حضور کے بعد سب سے افضل جو ہیں شیخین ابی بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ان کے بعد عثمان ذی النورین ہیں، ان کے بعد حضرت علی ہیں، ان کے بعد پھر حضرت حسن، حضرت حسین ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جو صلح کی حضرت معاویہ سے، یہ بھی پیشین گوئی تھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک نے حضرت حسن کی طرف اشارہ فرمایا تھا جب آپ چھوٹے تھے، آپ نے فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا جو ہے سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین المسلمین، اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں میں جھگڑا جو ہے وہ ختم فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی پیشین گوئی کے مطابق انہیں صلح کرنے والا بنایا، اور ان کے اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت حسین بھی برحق ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، اور عقیدہ ہے کہ آپ مظلوم شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اپنے مخالفوں سے شمر ذی الجوشن اور ابن زیاد سے کہہ دیا تھا کہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے یا تو پھر واپس مدینہ منورہ جانے دو، یا تم مجھے کسی اور ملک کی سرحد عبور کرنے دو، میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، یا تم مجھے چھوڑ دو کہ میں خود جا کے یزید ابن معاویہ سے بات کروں۔ لیکن ان نے تینوں باتیں نہ مانی، تو آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی شہادت جو ہے برحق ہے، آپ مظلوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقدر میں یہ عظیم شہادت لکھی تھی، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں حضور پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی ام سلیم نے خواب دیکھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا خواب ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے ایک ٹکڑا جدا ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر میری گود میں آتا ہے۔ تو میں دیکھ کے گھبرا گئی کہ بی بی فاطمہ کے بدن کا ٹکڑا کٹے، حضور کے بدن کا ٹکڑا کٹے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ خواب تو بڑا مبارک ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ کو بیٹا دیں گے اور تم اس کو پالو گی، وہ تمہاری گود میں آئے گا، چونکہ بچہ تو ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو، اور اسی طرح ایک دن حضور سو رہے تھے، بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اٹھے تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ غم کے آثار تھے۔ تو بی بی نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، خیر ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے خواب دکھایا گیا ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے شہید ہوگا، اور ایک ایسے مقام پہ شہید ہوگا جہاں کی مٹی جو ہے وہ بھی سرخی مائل ہوگی، وہاں کی ریت جو ہے وہ سرخ ہوگی، اس جگہ اس میرے بچے کو شہید کیا جائے۔ تو یہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی بھی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جو ہے وہ اعتدال کا عقیدہ ہے۔ وہ الحمدللہ صحابہ کے بھی غلام، اہل بیت کے بھی غلام، ان کی عظمت کے بھی قائل، حضرت حسین کی شہادت کے بھی قائل۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مخالفین جو ہے نا جی، وہ ابتدا شروع کرتے ہیں یزید سے، یزید کے بعد آتے ہیں پھر حضرت معاویہ پہ، حضرت معاویہ پہ آ گئے، جب اتنا تک لوگوں نے برداشت کر لیا تو پھر آئے ابو بکر و عمر پہ، ان کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ ورنہ اہل سنت کے نزدیک الحمدللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب الوحی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کی شان ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ تقریباً کوئی 12 لاکھ مربع میل پہ جا کر اسلام پھیلایا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ آپ کے ملک میں جو لاہور اور یہ علاقے ہیں یہ سب حضرت معاویہ نے فتح کیے،
تو آپ تو ان کی فتوحات میں رہتے ہیں ماشاء، ان کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے مدنی نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں، حضور کے سالہ ہیں، اور پھر رشتے میں بھی حضور کے قریب ہیں، چونکہ معاویہ ابن ابی سفیان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عبداللہ ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، تو رشتے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ باقی یہ جو دشمن الزام لگاتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے زیادتی کی اور یزید کو زبردستی اپنے تخت پہ بٹھا دیا اور یزید ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا، یہ باتیں کچھ مورخین نے، بدقسمتی یہ ہے کہ تاریخ جتنی لکھی ہے نا یہ سب باقی ایسے لوگوں نے لکھی ہے، اور تاریخ کے مرتب کرنے والے زیادہ تر جو ہیں وہ روافض ہیں، انہوں نے ایسی حدود سے باتیں بڑھا چڑھا کے بیان کی ہیں کہ کچھ باتیں حد سے بھی نکل گئی، ورنہ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جو سب سے پہلا لشکر ہے جس نے سمندری بیڑے کے ساتھ حملہ کیا ہے اس کی قیادت کرنے والا یزید ابن معاویہ تھا، اور حضور کے سب سے پہلے میزبان ابو ایوب انصاری جو اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں، اور ان کا جنازہ انہوں نے پڑھایا اور قسطنطنیہ قلعے کی دیوار کے پاس انہوں نے دفن کیا۔ اور یہ وہی معاویہ کا بیٹا ہے کہ نصرانیوں نے چیلنج کیا تھا کہ کوئی مسلمان ہمارے علاقے میں دفن نہ کیا جائے، اگر تم دفن کرو گے تو ہم ان کی قبر اکھاڑ کے لاشیں باہر پھینکوا دیں گے۔ تو اسی میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی، فرمایا میرا جنازہ بھی پڑھیں اور جتنا آگے لے جا سکتے ہیں مجھے دشمن کے علاقے میں دفن کریں تاکہ قیامت والے دن میں اسی علاقے سے اٹھوں۔ تو اسی نے جا کے قسطنطنیہ قلعے کی دیوار میں ابو ایوب انصاری کی قبر بنائی اور چیلنج کیا پوری نصارہ کو، اہل صلیب کو، کہ اگر تم نے، یہ میرے مدنی کا میزبان ہے، یہ ابو ایوب انصاری وہ ہے جس کے گھر میں سب سے پہلے محمد مدنی نے ڈیرا لگایا، اگر تم نے اس کی قبر کو چھیڑا تو میں تمام دنیا کی عیسائیوں کی قبریں اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ تو اس کے بعد پھر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ ابو ایوب کی قبر پہ ہاتھ لگائے۔ بعد میں اللہ عالم اس میں تبدیلیاں آ گئیں، حالات بدل گئے، کچھ اس میں ایسی باتیں پیدا ہو گئیں جو مورخ لکھتے ہیں، اللہ جانے ہم اپنی عاقبت کیوں خراب کریں، ہمیں اس بات کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں، ہم اپنی زبانوں کو بلا وجہ اس میں شریک نہ کریں جس جنگ میں اللہ نے ہمیں شریک نہیں کیا۔ تو ہمارا اہل بیت پر بھی ایمان، صحابہ پر بھی ایمان، حضور کی ختم نبوت و رسالت و عصمت پر بھی ایمان، اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، نہ صحابہ معصوم ہیں نہ کوئی امام معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہیں کہ اللہ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی، ورنہ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ جب دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب اللہ راضی ہو گیا تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان کی غلطیاں نکالتے پھریں، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے سب صحابہ سے میرا وعدہ ہے، جب اللہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کر لیں، جب اللہ ان کے لیے اجر و مثوبت کا وعدہ فرما لیں تو کسی کو زبان کھولنے کا حق نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ فتنہ آیا تھا یہود میں، اس کے بعد نصارہ میں، پھر وہاں سے چلتا چلتا یہ آیا خوارج میں اور روافض میں، پھر فرق معتزلہ میں، ان میں پھر کرامیہ، قدریہ، جبریہ اور بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، اللہ ہمارے خاتمے ایمان پہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا آخرت جو ہے وہ اچھی فرمائے، اور حضور پاک کی شفاعت نصیب ہو، صحابہ کی محبت نصیب ہو، اولیاء اللہ کا تعلق نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں، کبھی اپنی زبان سے کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کریں جو ہم نہیں جانتے۔ جو لوگ ہم سے صدیوں پہلے گزر گئے ان کے بارے میں ہمیں زبان کھولنے کا کوئی حق نہیں، بلکہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ اذکروا موتاکم بخیر، کہ اپنے مرنے والوں کا جب بھی ذکر کرو تو بھلائی سے کرو۔ اگر تمہارا کوئی دشمن بھی مر گیا کہو بھائی مر گیا، اللہ بخر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کر دے، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو معاف کر دے اور ہمیں پکڑ لے تو ہم کیا کر دیں گے۔
ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر کوئی بات کر سکیں؟ اس لیے لا تذکروا موتاکم الا بخیر، کبھی بھی مرنے والوں کو برائی سے ذکر نہ کرو، کبھی فروئی مسائل میں آگے ایک دوسرے پہ حملے نہ کرو، کبھی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ نہ لڑاؤ، کبھی چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اپنی مسجدیں الگ نہ کرو، نمازیں الگ نہ کرو، فتنے نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ اب ضرورت ہے کہ مسلمان متحد ہوں، اسلام میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، سلامتی ہو، امن ہو، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی ہو۔ کوئی بات نہیں، کوئی شافی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، الحمدللہ سب جماعتیں برحق ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے ایک بہت بڑے بزرگ نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا گناہ سے نفرت کیا کرو، گناہ گار سے نفرت نہ کیا کرو۔ ہاں، گناہ بری چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گناہ گار جو ہے وہ بھی تو بندہ ہے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو بیچارہ کسی مصیبت کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ ورنہ ایمان سے کہیں، کون خوش ہوتا ہے کہ چور بن جائے؟ کون خوش ہوتا ہے کہ ڈاکو بن جائے اور جا کے جوتے کھائے؟ کون خوش ہوتا ہے کہ چوری کرے اور جیل میں لٹکا ہوا ہو؟ کون خوش ہوتا ہے کسی کو قتل کرے اور خود گولی کا شکار بنے؟ کون خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں لوٹے اور اس کی عزتیں پھر برباد ہوتی رہیں، پھر وہ 10-10 سال جیل میں پڑا رہے اور اس کی اپنی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں سب لوگوں کے حوالے ہوں؟ کون چاہتا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ وہ بیچارہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگ اس کو کسی غلطی سے انتقام کا جوش دلاتے ہیں، وہ بے وقوفی میں ایک جرم کر بیٹھتا ہے، پھر اس جرم کو پردہ دینے کے لیے اور جرم کرتا ہے، پھر اور جرم کرتا ہے اور مجرم بن جاتا ہے۔ ورنہ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں سگریٹ پی کے اپنے آپ کو جلاؤں، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں شراب پی کے پاگل بن جاؤں اور کتے کی طرح سڑکوں پہ پھروں، گلیوں میں پھروں، مجھے پتہ بھی نہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں خودکشی کر کے حرام موت مر جاؤں۔ کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں نعوذ باللہ ایسا بنوں کہ جہاں سے گزروں لوگ کہیں گے یہ بڑا برا لعنتی ہے، چور ہے، بدماش ہے، گنڈا ہے۔ خیال کرو، کون چاہتا؟ لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی، کسی گناہ کی سزا۔ تو جیسے بیمار تمہاری محبت کا مستحق ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی بیمار ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہے، وہ بیمار ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ جھوٹ بولنے میں مبتلا ہے، وہ بیمار ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ بدعت میں مبتلا ہے، وہ بیمار ہے۔ وہ تمہاری رحمت اور ہمدردی کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کرو، پیار کرو، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اب تو پوری دنیا کا کفر تمہارے مقابلے پہ کھڑا ہے۔ اب بھی اگر تم لڑتے رہو گے، جھگڑتے رہو گے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ سر پھٹبل کرتے رہو گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتے رہو گے، تو کفر کو تو خوشی ہوگی کہ یہ آپس میں لڑیں مریں، ہم دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، مسلمان مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، شمال میں ہے یا جنوب میں ہے، عرب میں ہے یا عجب میں ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا میرے مدنی کا سب بھائی۔ انما المؤمنون اخوۃ، اگر کسی بیٹی کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ ہماری بیٹی ہے، اگر کسی بہن کے سر پہ دوپٹہ اترا ہے تو وہ ہماری بہن ہے، اگر کسی مسلمان پہ ظلم و ستم ہو چاہے ملک کے کسی کونے میں ہو، یہ نہ سوچا کریں کہ جی یہ تو بنگالی ہے اور یہ تو ہندوستانی ہے اور یہ تو برمی ہے اور یہ تو جناب مہاجر ہے اور یہ جناب پٹھان ہے، یہ تو کافروں کے نعرے ہیں۔ حضور نے فرمایا دعوها انہا منتنۃ، چھوڑ دو ان قومی نعروں کو، چھوڑ دو ان کو، یہ بدبو دار نعرے ہیں، اسلام ان کا مخالف ہے۔ سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں، مہاجر ہیں آنکھوں پر، انصار ہیں آنکھوں پر، پٹھان ہے تو آنکھوں پر، بلوچ ہے تو آنکھوں پر، سب مسلمان ہیں، سب بھائی ہیں۔ ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 دفعہ ہاتھ باندھ کے ایک ہی کعبے کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ مرکز تمہارا ایک رہے۔ اللہ ہمیں ایک بنانا چاہتے ہیں اور ہم لڑیں، تو یہ ہماری بدقسمتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو اور کوشش بھی کرو۔ یہ نہیں کہ صرف دعا سے بھی کام نہیں ہوتا اور صرف کوشش سے بھی نہیں ہوتا، یعنی جد و جہاد بھی کرو، دعا بھی کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ اونٹ کا گھٹنا بھی باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ یہ نہیں کہ اس کو جنگل میں چھوڑ دو اور کہو کہ میں اللہ پہ توکل ہے خود بخود آ جائے گا، نہ، اپنی حد میں بھی کوشش کرو، توکل اسی کی ذات ہے۔
ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال الامام احمد حدثنا هشيم قال زعم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما طرد النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی، مجھے اتنا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم میں مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ کو ایک خدا بنا دیا، خبردار مجھے نہ بنانا. بلکہ آپ نے فرمایا فإنما أنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. میرے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا کہ عبد اللہ و رسولہ، کہ سیدنا محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور یاد رکھو جو عبد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو عبد ہو وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا، اور جو عبد ہو وہ کبھی مشکل کشا نہیں بن سکتا، حاجت روا نہیں بن سکتا. جو عبد ہو وہ کبھی مختار کل نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے ہمیں ہر نماز میں سکھلایا کہ ہر نماز فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت پڑھو، نفل پڑھو، تہجد پڑھو، طواف کی نفلیں پڑھو، اشراق پڑھو، ضحیٰ پڑھو، اوابین پڑھو. ہر نماز میں اقرار کرو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اقرار کرو کہ کوئی معبود برحق نہیں. اور صرف یہ بھی نہیں فرمایا کہ اقرو، اقرار کرو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ اقولو، میں کہتا ہوں. فرمایا نہ شہادت دو، گواہی دو کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. اور گواہی تو تب دو گے جب تیرا اپنا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، جب تیرے معلومات ٹھیک ہوں گے تبھی تو تم گواہی دو گے، ورنہ گواہی دینے کا کیا معنی. فرمایا اعلان کرو، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. فرمایا جب تم نے یہ گواہی دے دی تو اب میرے مدنی پہ سوال، اب میرے مدنی پہ صلات اور رحمت بھیجو، اور جب یہ کر لو تو اب مانگو، میں دینے پہ تیار ہوں. درود پڑھنے کے بعد دعا مانگو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. تو اس لیے ہر نماز میں جب ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے، اب بھی بندے کو مسئلہ سمجھ نہ آئے تو پھر ایمان سے کہیں یہ ضد ہے اور کیا، کہ ہر نماز میں یہ اقرار کرے کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جب سلام پھیر رہے تو کہے کہ نہیں حضور تو خود اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. اب یہ کیا کوئی علاج ہے؟ اس بات کا کوئی علاج ہے؟ ماں سوا اس کے کہ دعا کریں اللہ ہدایت. اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ابھی نماز میں بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں محمد مدنی اللہ کا عبد ہے، اور دعا کے بعد کہتے ہیں نہیں جی حضور تو خود مختار ہیں، آپ جو چاہیں کریں. اور حضور عالم الغیب ہیں، حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اللہ کی ساری صفتیں حضور میں ثابت کر دے تو پھر باقی کیا بات ہے. اس لیے اللہ کے بندے اب دیکھیں حضور خود فرما رہے ہیں کہ فقولو، تو میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھو عبد اللہ ورسولہ. اور فرمایا خبردار نصرانیوں کی طرح مجھے محبت میں بڑھا کے خدا نہ بنا دینا. ثم رواه علي بن المديني سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك ولفظ انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح مسند وهكذا رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان بن عيينة الزهري به ولفظه فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الامام احمد بن محمد بن حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بن ثابت البناني سبحانك رجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا ابن خيرنا
فقال رسول اللہ ایھا الناس علیکم بقولکم ولا یستهوینکم الشیطان انا محمد بن عبد اللہ عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی الذی انزل اللہ عز وجل تفرد بی من هذا الوجہ. اس حدیث پاک میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے حضور کو مخاطب کیا کہ یا محمد یا سیدنا و ابن سیدنا و یا خیرنا و ابن خیرنا. حضور نے فرمایا خبردار اپنی قول اپنے لفظوں کو قابو رکھا کرو، کہیں تمہیں شیطان کسی گمراہی میں نہ ڈال دے. خبردار سن لو سمجھ لو. اور میں اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں نہیں یہ چاہتا کہ تم مجھے اتنی بڑھا دو کہ جو اللہ نے میرا مقام مرتبہ رکھا ہے اس سے بڑھا کے مجھے اونچا کر دو. خبردار. حالانکہ حضور سید ہیں، ساری یعنی آدم کی اولاد کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، یعنی یہ لفظ بھی کوئی غلط نہیں تھا کہ آپ سید ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. لیکن حضور نے فرمایا ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا، یہیں سے تو آگے بڑھیں گے نا، یہیں سے پھر بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے. پہلے تو آدمی تھوڑا کہتا ہے نا، پھر حد سے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے روک دیا، ورنہ حضور فرماتے ہیں نا سید ولد آدم، اللہ نے جتنی آدم کی اولاد بھیجی ہے میں سب کا سردار ہوں. اس میں کوئی شک ہے کہ ہمارے آقا تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں. حضور تو سید الاولین والآخرین ہیں، حضور رحمت للعالمین ہیں. لیکن اپنی امت کو عقیدے کی گمراہی سے بچانے کے لیے خبردار کر دیا کہ خبردار جو اللہ نے میرا مقام رکھا ہے مجھے اسی مقام پہ رکھو، اس سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرو. اگر حد سے نکلو گے تو پھر تم بھی گمراہ ہو جاؤ. وَقَوْلُوا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ أي لا تفتروا عليه وتجعلوا صاحبة وولدا. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سعودته وكبريائه وعظمته فلا إله إلا هو ولا رب سواه. اللہ پاک نے فرمایا کہ ولا تقولوا على الله، خبردار اللہ پہ کوئی بات ایسی نہ کرو جو جھوٹ ہو، اللہ پہ افترا نہ باندھو، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ کرو کہ اللہ کی کبھی بیوی بناتے ہو، اللہ کے لیے کبھی اولاد بناتے ہو، کبھی عزیر کو خدا کا بیٹا بناتے ہو، کبھی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو علیہم الصلاۃ والتسلیم. حالانکہ اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات منزہ ہے، مقدس ہے، پاک ہے. اللہ اکیلا ہے اپنی سرداری میں، اپنے ملک میں، اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں. لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. ولا رب سوا، اور کوئی پالنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں مگر اللہ. اللہ نے فرمایا خبردار، یہ نہیں کہ اپنے منہ سے بس جو مرضی آئے نکال لو. کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ بی بی مریم اللہ کی بیوی ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ